السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بین عینیہ مکتوبا کافر۔ اس کے معنی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ خبردار وہ کانا ہے حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ اس دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجہ کر کے بتایا کافرا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اعور العین الیمنی کأنها عنبۃ طافیہ، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، گویا وہ انگور کا ابھرا ہوا دھانا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین الیسری، یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے۔ اس میں بائیں آنکھ لکھا ہے اور اس سے پہلے والی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں داہنی آنکھ لکھا ہوا ہے۔ واللہ علم۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بہرحال عن فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فلا ادعو قریۃ الا حبتھتھا فی 40 لیلۃ غیر مکہ وطیبۃ فہما محرمتان علی کلتیہما، یعنی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ دجال کے بارے میں طویل حدیث ہے جس میں دجال کہتا ہے کہ وہ 40 دنوں میں ساری زمین کو روند ڈالے گا، البتہ مکہ اور مدینہ یہ دونوں اس پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ جب کبھی وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف داخل ہونے کا ارادہ لے کر نکلے گا تو تلوار لہراتا ہوا فرشتہ اس کا استقبال کرے گا جو اسے ان میں داخل ہونے سے مانی ہوگا، اور ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر محافظ فرشتے کھڑے ہوں گے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے خروج کے وقت ایک مومن شخص اس کی طرف نکلے گا جسے دجال کے فوجی پکڑ کر پوچھیں گے کہ تو اس کے رب پر ایمان لاتا ہے، مگر اس کے انکار کرنے پر وہ اسے قتل کرنا چاہیں گے تو ان میں سے بعض کہیں گے کہ کیا تمہارے رب دجال نے کسی کو قتل کرنے سے منع نہیں کیا؟ تو وہ اسے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب وہ مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا کہ لوگو، یہی وہ دجال ہے جس کے فتنے سے ہمیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا تھا۔ دجال اس کا پیٹ اور پشت لمبی کر کے اپنے فوجیوں سے اس کی خوب پٹائی کروائے گا اور کہے گا کہ اب ایمان لاتا ہے، تو وہ مومن کہے گا کہ تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال اس کے سر سے پاؤں تک آرے سے 2 ٹکڑے کروا دے گا اور ان کے درمیان ٹہلے گا، پھر کہے گا کہ اٹھ،
تو وہ مومن زندہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ دجال پھر پوچھے گا کہ ہاں اب اس پر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ مومن کہے گا کہ اب تو اسے پختہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں یہ میرے بعد کسی پر مسلط نہیں ہو پائے گا۔ تو دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، مگر اس مومن کا گلا ہنسلی کی ہڈی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہ کر سکے گا۔ تو اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس نے آگ میں پھینک دیا ہے، حالانکہ اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ مومن سب سے بڑا شہید یعنی گواہ ہوگا۔ حشام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں، ربی اللہ علیہ توکلت، تو دجال اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔